بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیر الدین پاشا بارباروس ایک ترک قزاق تھا جو بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا سربراہ مقرر ہوا اور کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھائے رکھی۔ وہ یونان کے جزیرہ مڈلی یعنی موجودہ لزبوس میں پیدا ہوا۔ اس کا انتقال استنبول میں ہوا اور اس کا اصل نام خضر یعقوب اوغلو خضر ابن یعقوب تھا۔ معزز ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل انفو فیکٹس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ معزز دوستو، خیر الدین کا لقب اسے عظیم عثمانی فرمانروا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا۔ باربروس کا نام اس نے اپنے بڑے بھائی بابا عروج یعنی عروج رئیس سے حاصل کیا تھا جو الجزائر میں ہسپانویوں کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ اس کے مرنے کے 3 صدیوں بعد بھی اس کے جانشین قزاق بحیرہ روم کے ساحلی قصبوں اور دیہاتوں کو لوٹتے رہے۔ بابا عروج کی زیر نگرانی ابتدائی زندگی خضر کے 3 بھائی تھے، اسحاق، عروج اور الیاس۔ خضر ابن یعقوب جو 1470 عیسوی کی دہائی میں یعقوب آغا اور ان کی مسیحی بیوی کترینا کے ہاں پیدا ہوا۔ چند مورخین یعقوب کو ایک سپاہی قرار دیتے ہیں، جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکا کے قریب وردار کے شہر میں عثمانی فوج ینیچری کا حصہ تھا۔ ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحیرہ روم میں تاجر اور جہاز راں اور بعد ازاں قزاق کی حیثیت سے کام کیا، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ رہوڈز پر موجود سینٹ جانز کے نائٹ سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں الیاس قتل ہوا جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور رہوڈز میں قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان کانسوا گوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا، جس نے عروج کو مسیحیوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ 1505 عیسوی تک عروج نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربا کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کارروائیوں کا دائرہ مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 عیسوی سے 1510 عیسوی کے دوران میں وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غرناطہ کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربروس بن گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے باربروس نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سنجاق یعنی صوبہ کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشا الجزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1516 عیسوی میں عروج نے الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن 1518 عیسوی میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت ہلاک ہو گیا۔ خیر الدین کے ابتدائی کارنامے۔ بھائی کے مارے جانے کے بعد خیر الدین نے اس کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 عیسوی میں الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ 1529 عیسوی میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1530 عیسوی میں اینڈریا ڈوریا نے باربروس کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی، لیکن باربروس کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا۔ 1532 عیسوی میں سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے باربروس کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے باربروس کو بحیرہ روم کا ایڈمرل پاشا، ایڈمرل ان چیف اور شمالی افریقہ کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ باربروس نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 عیسوی میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور حبشی سلطان مولا حسن فرار ہو گیا۔ مولا حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلز پنجم سے مدد طلب کی اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 عیسوی میں بونے اور مہدیہ سمیت تیونس باربروس سے چھین لیا گیا۔ یورپ کی متحدہ بحری بیڑے کو عبرت ناک شکست۔
1537 میں لطفی پاشا اور باربروس نے جزائر آئیونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور باربروس نے سلطنت وینس سے کورفو چھین لیا، جس پر فروری 1538 میں پاپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا، جس میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھیں۔ لیکن ستمبر 1538 میں باربروس نے جنگ پرویزا میں اس مشترکہ مسیحی فوج کو زبردست شکست دی، جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سال تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ مزید فتوحات اور امن معاہدہ۔ اگلے سال باربروس نے وینیٹین سے کاسل نوو چھین لیا، جسے انہوں نے جنگ پرویزا کے بعد ترکوں سے حاصل کر لیا تھا۔ اس نے بحیرہ آئیونین اور اینجین میں مسیحیوں کے باقی ماندہ ٹھکانوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بالآخر وینس نے امن معاہدے کی درخواست کی، جس کے بعد 1540 میں سلطان سلیمان اور وینس کے درمیان میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اکتوبر 1541 میں چارلس پنجم نے الجزیرہ کا محاصرہ کر کے مغربی بحیرہ روم میں ہسپانوی اور مسیحی بحری بیڑے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک زبردست سمندری طوفان کے باعث اسے ساحل پر اترنے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ تاہم زمین پر لڑی گئی غیر فیصلہ کن جنگ کے بعد چارلس نے نا امید ہو کر فوج واپس بلا لی۔ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات۔ 1543 میں باربروس نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے۔ اس نے اطالوی شہر جینوا پر حملے کرنے کی دھمکی دی، لیکن 3000 دوکات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست ترگت رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملہ سے باز رہا۔ ترگت 1540 میں گرفتار ہونے کے بعد جینوا میں قید تھا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بعد ازاں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 میں چارلس پنجم اور سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ سبک دوشی اور سوانح حیات کی تحریر۔ باربروس 1544 میں استنبول میں سبک دوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ خیر الدین پاشا باربروس کا انتقال 1546 میں استنبول میں آبنائے باسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ اس کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی پر رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں، اور آخر میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔